لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈپٹی کنوینر جناب انیس بھائی، خواجہ اظہار بھائی اور رابطہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران، سی او سی کے انچارج فرقان بھائی، ان کی کمیٹی کے تمام ذمہ داران، نیو کراچی ٹاؤن کے انچارج، نیو کراچی کے تمام ساتھیوں، ذمہ داروں، اس محلے کے تمام میری ماؤں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، سب کو السلام علیکم۔ ہمارے علاوہ اس شہر کو کوئی ٹھیک کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے تھے، نہیں کر سکے۔ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس ہزاروں ارب ہیں، ہزاروں ارب، سارے اختیارات، وسائل ہیں۔ ایک قطرہ پینے کا پانی شہر میں 15 سالوں میں نیا نہیں آیا ہے۔ پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے، سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے۔ جو پانی لائنوں میں آتا تھا ان کی حکومت آنے سے پہلے، اسی پانی کو چوری کر کے ہائیڈرینٹس بنا کر اسی شہر والوں کو اسی شہر کا پانی، اربوں روپے کا پانی بیچتے ہیں مہینے میں۔ اور اس سے زیادہ کی بات نہیں کرتا میں، ایک پینے کے پانی کی بات کر رہا ہوں، لمبی باتیں ہیں، کوئی ایک شعبہ ٹھیک تو اگر ٹھیک کر سکتے ہوتے تو آج ایسا کام کرتے کہ ایم کیو ایم کا کوئی نام لیوا پھر نہیں ہوتا، اور اپنے کاموں سے لوگوں کو اپنا بنا لیتے۔ پھر 4 سالوں تک تحریک انصاف والوں کی حکومت رہی ہے، وزیر اعظم ان کا، صدر ان کا، گورنر ان کا، 3 صوبوں میں حکمرانی ان کی، اس شہر میں 14 ایم این ایز، 30 سے زائد ایم پی ایز، اور کوئی ان کی اپوزیشن نہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ، عدلیہ ان کے ساتھ، اپوزیشن ان کے ساتھ، کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، لیکن ایک تن کے برابر کا کام اس شہر میں نہیں کر سکے۔ کام کرتے ہمیں ریپلیس کر دیتے، ہمارا نعم البدل ثابت ہوتے۔ پچھلے 40 سالوں میں آج جو کچھ بھی اس شہر میں ہے، شہر والوں کے سامنے ہے۔ اگر آج اپنے گھروں سے نکل کر کام کی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، اگر آج بھی یہ شہر چل رہا ہے تو وہ ایم کیو ایم کے دور میں ہونے والے کاموں کی وجہ سے چل رہا ہے۔ نہ اس سے پہلے کسی نے کچھ کیا، نہ اس کے بعد کسی نے کچھ کیا۔ تو یہ جو بات کی اس سے پہلے کہ ہمارے علاوہ اس شہر کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، یہ کسی ہم زور زبردستی سے یہ بات نہیں کہہ رہے۔ ہاں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، تھیں، ہوں گی، ہم نے غلطیاں کی ہوں گی، آج بھی کر سکتے ہیں، لیکن نیو کراچی کی میری ماں بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، جو حالات ہمارے ساتھ ہیں، جو حالات ہمارے کارکنوں، ہمارے ذمہ داران، ہمارے ایم پی ایم این ایز، ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ ہے، ان حالات کا عشر اشیر بھی کسی پارٹی کے ساتھ اس کا سابقہ پڑ جائے تو وہ پارٹی 2 دن میں ختم ہو جاتی ہے۔
ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کراچی کو بہت آئیڈیل شہر بنا دیا. ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں جتنے اختیارات اور وسائل ہمیں ملے اس میں پاکستان کی تاریخ میں دنیا نے یہ ریکگنائز کیا کہ جب جب ایم کیو ایم کے پاس اختیارات اور وسائل کے ساتھ شہر آیا ہے دنیا کی تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں اس کا شمار ہوا ہے. دنیا کے تمام اداروں نے اور پورے پاکستان میں یہ منظر دیکھا ہے کہ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ ہمیں بھی کراچی جیسی ترقی ہمیں بھی کراچی جیسا روشنیوں کا شہر بنا کر دکھایا جائے. سو مچ سو ہمارے زمانے کا چیف جسٹس پاکستان جب عدالت لگاتا تھا جب دوسرے صوبوں کے وزیروں کو اور وہاں کے سرکاری افسران کو حاضر کرتا تھا تو ریکارڈ پر ہے اخباروں کی لیڈ لگتی تھی کہ وہ کہتا تھا جا کر مصطفیٰ کمال کا کام دیکھو کراچی میں اور پھر جا کر اپنے شہروں کو میں کاپی کرو ان تمام کاموں کو. یہ ہمارا خاصہ ہے, یہ ہماری لیگیسی ہے, یہ ہمارا کردار ہے. ہاں آج مسائل ہیں, آج مشکلات ہیں, لیکن ان مشکلات اور مسائل کو حل کرنے کے لیے آسمان سے میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں فرشتے نہیں آئیں گے. ان مسائل کو حل کرنے کے لیے فرشتے نہیں آئیں گے, ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہے, کوئی اور حل نہیں کر سکتا. سب کو مواقع مل گئے, آج بھی پارٹیاں اپنے اقتدار میں ہیں, چاہیں تو مسئلے حل کر سکتے نہیں, ارادہ ہی نہیں ہے, نیت ہی نہیں ہے. آج بہت چھوٹا سا مینڈیٹ رکھنے کے باوجود 7 سیٹوں کا مینڈیٹ رکھنے کے باوجود آج صرف اگر ایک شعبے کی بات کروں میں آپ سے اور وہ ہے مردم شماری, انسانوں کو گننے کا عمل. اس انسانوں کے گننے کے عمل میں کراچی میں ایم کیو ایم نے کیا کیا ہے تھوڑا سا یہ خوش سبجیکٹ, لیکن اگر اس کو آپ نے نہیں سمجھا تو پھر سمجھیں کہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اگر میں اس کو آسان کر کے بتاؤں کہ اگر ہماری گنتی پوری نہیں ہوئی اور اگر کسی شہر کے لوگوں کو پورا نہیں گنا گیا تو یہ اسی طرح ہے کہ اگر ایک زمین پر آپ کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں, فرض کریں آپ نے کوئی نقشہ بنایا جس میں اتنے کمرے ہوں, اتنی جگہ ہو کہ جو 500 گز کی زمین پر وہ مکان بن سکتا ہو, وہ ساری فیسلٹیز بن سکتی ہوں, لیکن آپ کے پاس زمینی 200 گز ہے, تو کیا آپ 200 گز کی زمین پر 500 گز کی فیسلٹیز مکان کی بنا سکتے ہیں, اتنے کمرے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو اتنے کمرے, اتنے تمام فیسلٹیز بنانے کے لیے اتنی زمین چاہیے. وہ زمین نظر نہیں آتی, اس کے اوپر مکان نظر آتا ہے. یہ مردم شماری بھی ایسی ہے. اگر آپ کو شہر میں اسکول اپنے حساب سے چاہیے, اگر آپ کو پانی کا کوٹا پورا چاہیے, اگر آپ کو دواؤں کا کوٹا پورا چاہیے, اگر آپ کو روڈ کے پیسے پورے چاہیے, ٹرانسپورٹ کے پیسے پورے چاہیے, نوکری میں پورا حق چاہیے, تو آپ کو پہلے اپنی گنتی پوری کروانی پڑے گی. اگر گنتی پوری نہیں ہے تو کچھ بھی اوپر ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اتنا اہم ایشو ہے, یہ میری نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے. کیا کیا ایم کیو ایم نے اس پہ؟ اے نیو کراچی کی میری ماں بہنوں بزرگوں نوجوانوں, 7 اپریل کا اخبار اٹھا کے دیکھو. 7 اپریل کا اخبار اٹھا کر دیکھو, اخباروں میں بڑی بڑی ہیڈ لائن لگ گئی,
کہ مردم شماری 98% کمپلیٹ کر لیا گیا ہے کام. 98% کام مردم شماری کا کمپلیٹ ہو گیا, مکمل ہو گیا. اور کراچی کی آبادی 1,43,40,000 اور 3 1,43,98,000 آبادی مکمل. اخباروں میں خبر چھپ گئی 2% آبادی گننا باقی رہ گیا تھا بس. تو 1,43,98,000 آبادی مکمل ہونے کے باوجود اگر 2% اور گنتے, 1-2 لاکھ اور بڑھا کے 1,45 پہ بند کر دیتے. ڈیٹ ختم ہو گئی. چونکہ ایم کیو ایم جاگ رہی تھی, ایم کیو ایم پیچھا کر رہی تھی. ایم کیو ایم ہر دن اپنا اس کے کنوینر سے لے کر کارکن تک ایک ایک شخص کو گنوانے کے لیے تقدو کر رہا تھا. تو ہماری جدوجہد کی وجہ سے, ہمارے وزیر اعظم کے سے 6 دفعہ ملنے کی وجہ سے, 51 سے زائد دفعہ وزیر اور اس کے سٹاف سے ملنے کی وجہ سے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد حکمرانوں کو گنتی پوری کرنے کے لیے ڈیٹ بڑھانا پڑی. اور ڈیٹ ختم ہونے 7 اپریل سے لے کر ابھی جب 10 دن پہلے مردم شماری کا ٹائم ختم ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں 1,43,00,000 سے 1,91,00,000 پر جا کر گنتی پوری ہوئی ہے. اور جس کو ہم نہیں مانتے 56 لاکھ لوگوں کا ڈیٹ ختم ہونے کے بعد 56 لاکھ انسانوں کا کراچی میں اضافہ ہوا ہے. یہ 56 لاکھ لوگوں کو لاپتہ کر کے ڈیٹ ختم کر چکے تھے. پاکستان کی پوری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کسی ایک مردم شماری میں بھی, کسی ایک انسانوں کے گننے کے عمل میں بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ مردم شماری کے دوران ڈیٹ ختم ہونے کے باوجود کسی ایک انسان کو بھی کی بھی گنتی کی گئی ہو. نہیں ہو سکا. یہ آج کی ایم کیو ایم ہے جس نے ڈیٹ ختم ہونے کے بعد ان کا پیچھا کر کے 56 لاکھ لوگوں کو گنوایا ہے, ایڈ کروایا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا, کبھی بھی نہیں ہوا. اور یہ کام اگر نہ, اور آج بھی ہم اس گنتی کو نہیں مان رہے, ہم اس 1,91,00,000 کو نہیں مان رہے. ابھی آڈٹ ہونا باقی ہے, ابھی اس سینسس کا آڈٹ ہونا باقی ہے. اس کے لیے بہت لڑائی کی گئی ہے. یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جس کو چھوڑ دیا ہم نے, نہیں لڑے. کیوں نہیں لڑے؟ کیونکہ ہمارا یہ مطالبہ تھا حکومت سے کہ 70 سے زائد یونین کاؤنسل اس کراچی میں کم کر دیے گئے. 70 یو سیز کے اوپر پورا ایک شہر بنتا ہے, ایک شہر پورا نکال لیا. حکومت نے ہماری بات پوری نہیں مانی. انہوں نے کہا ہم آپ کی 53 یونین کاؤنسل کو مانتے ہیں, ایک چھوٹا شہر بنتا ہے. 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرانے کے لیے ہم نے تمام اپنی کوششیں کی اور حکومت سندھ کو ہماری بات ماننا پڑی. لیکن الیکشن کمیشن نے الیکشن کرا دیا اور 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کیے بغیر الیکشن کرا دیا. ہم نے الیکشن کا بوائیکاٹ کیا کہ ہمیں ایسا الیکشن نہیں منظور جہاں سے آپ میری 53 یونین کاؤنسلز کم کر دو. ہمارے الیکشن نہیں لڑنے کی وجہ سے حکومت کو مجبور ہو کر اس کراچی میں 53 یونین کاؤنسلز کو ایڈ کرنا پڑا ہے. جن جماعتوں نے یہ الیکشن لڑا ہے انہوں نے کراچی کے 53 یونین کاؤنسلز کا سودا کیا ہے. ہم نے نہیں لڑ کر کراچی کو جتوایا ہے. ہم نے الیکشن نہیں لڑ کر کراچی کو جتوایا ہے. جو الیکشن لڑ کر آئے ہیں انہوں نے اس کا سودا کیا ہے. ہم بھی اگر الیکشن لڑ رہے تھے آج 53 یونین کاؤنسلز کراچی میں اور ایڈ نہیں ہوتی. یہ ایک شہر کے برابر ہے. حکومت کو نوٹیفیکیشن نکالنا پڑا ایم کیو ایم کے احتجاج کی وجہ سے کہ کراچی میں 53 یونین کاؤنسلز اور شامل کی جائیں. یہ ایک شہر کے برابر, چھوٹے شہر کے برابر اختیار ہے. اس لیے ہم نے لوکل گورنمنٹ
کہ الیکشن کا بوائیکاٹ کیا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، نوجوانوں، حالات سب اچھا نہیں ہے. پریشانیاں ہیں. ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ میں نے آپ کو ماضی بتا دیا. ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن ہم 40 سالوں سے آپ یہ سوچیں گے، آپ کے ہمارے مخالفین یہ بات کریں گے کہ 40 سالوں سے آپ کے پاس لوگوں نے ووٹ دیا، لوگوں نے تائید کی، اب ہم نیا کیا کریں گے؟ ہاں 40 سالوں سے اگر ہمارے پاس مینڈیٹ تھا تو میں نے آپ کو بتائی بات کہ 40 سالوں میں ہمارے کاموں کے علاوہ کراچی میں کوئی کام بتا دو. جب ایم کیو ایم کا دور آیا جب ہی کام ہوا. لیکن یہ تمام مسائل کے حل نہیں ہیں. ہمیں اپنی جد و جہد کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ان مسائل سے ان کو نکال کر جانا ہے، اور ہمیں دوبارہ ایسی طاقت حاصل کرنی ہے جہاں پر جس طاقت کے ذریعے ہم کسی سے ریکویسٹ کرنے کے بجائے اپنے حکم سے لوگوں کے مسائل کو اور اپنی نسلوں کے مسائل کو حل کریں. دیکھو، آج اگر نیو کراچی کے علاقے میں ایم پی ایم این اے اپنے فنڈ سے کوئی پانی کی لائن ڈال دیں، کوئی سیوریج کا نظام ڈال دیں، تو یہ پانی نیو کراچی کی گلیوں سے نہیں نکل رہا. یہ پانی تو 130 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے. 130 کلومیٹر دور سے پانی آ رہا ہے. ہاں کوئی لائن ٹوٹی ہوگی، وہ لائن صحیح ہو جائے گی، لیکن پانی اس میں نہیں آئے گا. جو 130 کلومیٹر دور سے پانی آ رہا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اختیار ہونا چاہیے. صوبائی سندھ کی حکومت میں ہماری پاور ہونی چاہیے، جو آج نہیں ہے. وزیر اعلیٰ اس لائن کا افتتاح کرتا ہے، اور وہ افتتاح کر کے یہ اس تقریب میں یہ فرماتے ہیں کہ کراچی والوں، میں وزیر اعظم کے سامنے کہتے ہیں کہ پانی کی لائن تو بچھا رہا ہوں، اس میں پانی نہیں ملے گا، کیونکہ جب تک پاکستان کے کوٹے سے سندھ کو کراچی کا پانی نہیں ملے گا ہم اس میں پانی نہیں دے سکتے. کیوں؟ کراچی آپ کو 90% کما کر دے رہا ہے سندھ کی آمدنی کا، پاکستان کو 70% کما کر دے رہا ہے. کل ہم بھی یہ کہیں گے جب ہمیں پانی دو گے تو ہم یہ پیسے دیں گے، ہمیں پانی دو گے تو ہم یہ بل ادا کریں گے، ہم یہ ٹیکس دیں گے. ایک لالو کھیت کی مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ہے. تو کراچی تو آپ کو، اور ہمارے پیسوں سے پاکستان چل رہا ہے. ہم تو آپ کو یہ پیسے، یہ ٹیکس دینے سے پہلے کراچی والے یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے ہمیں دو تو پھر ہم تمہیں دیں گے. تم ہمیں پانی دینے سے پہلے وزیر اعظم کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں پہلے ہمیں تم پاکستان کے کوٹے سے کراچی کو پانی سندھ کے کوٹے میں دو گے تو سندھ کے کوٹے سے ہم کراچی کو پانی دیں گے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے کہ ظلم کو ہم طاقت سے روک سکیں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جہاں برائی اور ظلم دیکھو اس کو طاقت سے روکو. طاقت نہیں ہے تو زبان سے برا بولو، اور اگر زبان سے برا بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا سمجھو. فرمایا کہ اگر جو شخص برے کو دیکھ کر اس کے دل میں بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اس کا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. آج ایم کیو ایم کے پاس زبان سے برے کو برا بولنے کی طاقت ہے جو ہم اور آپ کر رہے ہیں. زبان سے برا بولنے کی طاقت ہے جو ہر جگہ جا کر آواز لگا رہے ہیں، لیکن زور بازو سے
اپنے ہاتھوں سے اس برے کو روکنے کی طاقت نہیں ہے. اور یہ طاقت کوئی کلاشنکوف ٹی کی بندوق کی طاقت نہیں چاہیے. ہمیں مینڈیٹ کی طاقت چاہیے. ہمیں اس پاکستان کے آئین اور قانون میں رہتے ہوئے پاکستان کے اسمبلیوں میں اتنی طاقت چاہیے کہ ہمارے حکم سے, ہمارے آرڈر سے یہ ظلم ختم ہو اور مظلوموں کے اچھے دن شروع ہوں. یہ طاقت آج ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ساری جدوجہد, یہ ساری کوشش اس دوسرے درجے کی طاقت جو کہ ہمارے پاس آج ہے, برے کو زبان سے برا بولنا, ظلم کو بوانگے دھول ظلم کا پرچار کرنا, اس کے خلاف کھڑے ہونا. آج ہمارے پاس ہمارے اندر اتنی ہمت ہے کہ ہم صرف دل میں برا نہیں سمجھ رہے, اس کو زبان سے بھی برا بول رہے. لیکن اگر کوئی ہمارے پاس اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کو زور بازو سے روک سکیں, اور وہ طاقت ہمیں ایوانوں میں چاہیے. آج ایوانوں میں وہ طاقت نہیں ہے, اور اس کے لیے وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اے نیو کراچی کے لوگوں, اس کراچی کے مینڈیٹ میں اتنی طاقت ہے کہ یہ کراچی کا مینڈیٹ ایک ساتھ کسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو تو اس پارٹی کے دروازوں پر پاکستان کا بننے والا وزیر اعظم آئے گا. اس کو اس پارٹی کی حمایت ہر حال میں چاہیے. جس کے پاس کراچی کا مینڈیٹ ہوگا, پاکستان میں اس کے بغیر وزیر اعظم نہیں بن سکتا. آج 2018 میں جو اس شہر کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا, 14 سیٹیں چھین کر پی ٹی آئی کو واپس کی گئیں. انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے چند ماہ میں الیکشن ہوئے تو انشاءاللہ تعالی سوراب گوٹ سے لے کر کماری تک اور ہب ریزروائر سے لے کر گگر پاٹک تک انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے نیچے پوری کراچی میں ایم کیو ایم کا حق پرست نمائندہ جیتے گا. اور آج کی یہ ایم کیو ایم, اے نیو کراچی کے مہاجروں, اے لیاقت آباد کے مہاجروں, اے اورنگی ٹاؤن, کورنگی, لانڈی, ملیر, شاہ فیصل کے مہاجروں, آج کی یہ ایم کیو ایم اب صرف مہاجروں کے علاقوں میں نہیں ہے. آج سوراب گوٹ پہ پختونوں کے ہاتھوں میں بھی ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے. آج لیاری کے بلوچوں کے ہاتھوں میں بھی ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے. آج کیماڑی کے, ہاکسبے کے پختونوں کے ہاتھوں میں, بلدیہ ٹاؤن, اتحاد ٹاؤن کے پختونوں کے ہاتھوں میں بھی ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے. آج ملیر کے گوٹھوں میں, کراچی میں رہنے والے سندھیوں کے ہاتھوں میں بھی ایم کیو ایم کا جھنڈا ہے. انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ہمارا ہے, آنے والا وقت ایم کیو ایم کا ہے. انشاءاللہ تعالی پوری کراچی سے جو جہاں جس زبان کا رہتا ہے, اس زبان کا انسان انشاءاللہ تعالی ایم کیو ایم کے جھنڈے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کامیابی حاصل کرے گا. کیونکہ اس شہر پہ اب یہ ثابت ہو گیا کہ اس شہر کو کسی نے اون نہیں کیا. اگر کسی نے کچھ بھی کیا اس شہر کے لیے اچھا تو وہ ایم کیو ایم کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. سارے تجربے ہو گئے. آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہے انشاءاللہ تعالی. اے میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں, میرے نوجوانوں, میری ماں بہنوں, ہم نے یہ طے کر رکھا ہے. آپ کے ذہنوں میں سوال ہو سکتے ہیں, میڈیا کے ذریعے لوگوں کے پاس جائے کہ اب ایسا کیا ہوگا. یاد رکھو آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہم کراچی والے طے کریں, حیدرآباد والے طے کریں. آج ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان کے خزانے کے انچارج یہ کراچی والے بنے, یہ حیدرآباد والے بنے. آج ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سرحد پر کتنی فوج لگنی ہے, وزارت دفاع ہماری مرضی سے چلے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے گھر میں پینے کا پانی نہیں آ رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے گھر سے سیوریج کا پانی باہر جا نہیں رہا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج میرے گھر کے آگے
गटर खुले हैं, उसका कोई ढक्कन लगाने वाला नहीं है। आज मेरे बच्चे उसमें गिरकर मर रहे हैं। आज मेरा मसला यह है कि मेरे घर के आगे की गली साफ करने वाला कोई नहीं है, कचरा उठाने वाला कोई नहीं है, मेरे घर के ऊपर लाइट नहीं जल रही, मेरी सड़क टूटी हुई है, मेरे पीले काले लाल स्कूल में न तालीम है न टीचर है, मेरा बच्चा बगैर पैसे के वहां तालीम हासिल नहीं कर सकता। आज मेरा मसला यह है कि मेरे सरकारी स्कूलों में आज गरीब बाप के पास अगर पैसे नहीं हैं तो उसके प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए, तो उसका बच्चा किसी सरकारी अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा बगैर दवा के, बगैर डॉक्टर के। उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज मेरा मसला यह है कि रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है। आज मेरा मसला यह है कि मैं बसों की छतों पे बैठ के भी मुझे जगह नहीं मिलती सफर करने के लिए। आज मेरा मसला फौज लगाना नहीं है। ये जो सारे मेरे मसाइल हैं, इसके लिए मुझे वजीर आजम का इख्तियार नहीं चाहिए, इसके लिए मुझे वजीर आला का इख्तियार नहीं चाहिए। ये सारे मसले मुझे मेरे गली के काउंसलर और उसके यूसी नाजिम के पास वो इख्तियार चाहिए। दुनिया में इन तमाम मसाइल के लिए वजीर आजम का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता, वजीर आला का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। तो एमक्यूएम कराची हैदराबाद के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए ऐसी आईनी तरमीम चाहती है। आइन में 3 तरमीम चाहती है। एमक्यूएम पाकिस्तान आइन में 3 तरमीम चाहती है, और वो वजह क्या है वो भी बता दूंगा। वो ये है कि देखो 18वीं तरमीम के बाद वफाक से सारे इख्तियारात और वसाइल निकलकर आकर वजीर आला के पास पार्क हो गए, वजीर आला के पास पार्क हो गए। 1000 अरब रुपए सालाना, न्यू कराची के लोगों, 1000 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान के खजाने से वजीर आला को मिलता है सिंध के लोगों के लिए। 300 अरब रुपए ये खुद कमाते हैं, 1300 अरब रुपए। ये 1300 अरब रुपए का 90% मैं और आप कराची के लोग कमा कर देते हैं। वो पैसा जो वजीर आला को सिंध के लोगों के लिए मिल रहा है, वो सिंध के लोगों तक नहीं पहुंच रहा। वो वजीर आला उसके ऊपर बनकर बैठ गया। वो जो यूनियन काउंसिल्स के लिए, वो जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, सिंध के डिस्ट्रिक्ट के लिए पैसे मिलने जाने थे, वो उसके ऊपर हाकिम बनकर बैठ गया। वो नीचे नहीं दे रहा। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई बंदा वजीर आजम बने, वो हल्फ उठाए और अगले दिन वो आपको शिकायत करता हुआ मिले कि मुझे पता नहीं मेरे पास क्या इख्तियार है, क्या वसाइल है, मुझसे ये छीन लिया, मुझसे वो। कभी सुनी बात किसी वजीर आजम को शिकायत करते हुए? वजीर आजम आता है, वजीर आजम बनता है, वो अगले दिन से काम शुरू कर देता। क्यों? क्योंकि आइन में उसके सारे इख्तियारात और वसाइल लिखे हुए हैं, कोई लड़ाई नहीं है। कोई वजीर आला बनता है, आता है, हल्फ उठाता है, अगले दिन से काम शुरू कर देता है। क्यों? कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि आइन में उसके सारे इख्तियारात और वसाइल लिखे हुए हैं। लेकिन अगर गलती से कोई शहर का मेयर बन जाए, नाजिम बन जाए, वो अगले दिन से उसकी शिकायतें आप सुन लो कि मेरे पास ये डिपार्टमेंट नहीं है, वो डिपार्टमेंट नहीं है, मुझसे ये छीन लिया, मुझसे वो छीन लिया। क्यों? क्योंकि आइन की किताब में उसके लिए सिर्फ 4 लाइनें लिखी हुई हैं, और उन 4 लाइनों को हर वजीर आजम, वजीर आला अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करके सब कुछ उससे छीन लेता है। यह है मसला। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान ये चाहती है कि जो जिस तरह से इख्तियारात और वसाइल वजीर आजम के लिए सब कुछ लिखे हुए हैं, वजीर आला के लिए लिखे हुए हैं, इसी तरह से तमाम चीजें उस मेयर के लिए, इलेक्टेड मेयर के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए लिख दिए जाएं। आज लिखे हुए नहीं हैं। तो अगर कल को इस कराची के का मैंडेट हमारे पास है और कोई वजीर आजम बनने, कोई पंजाब जीतकर हमसे वोटों की भीख मांगने आएगा, अब एमक्यूएम पाकिस्तान उससे वजारत नहीं मांगेगी। हमारे पास ड्राफ्ट तैयार है कि आओ
آئین میں ایسی تبدیلی کریں, آئین میں ایسی ترامیم کریں کہ یہ پانی کا اختیار, یہ سیوریج کا اختیار, یہ ایجوکیشن کا اختیار, یہ دواؤں کا اختیار, یہ روڈ کا اختیار, یہ بجلی کا اختیار, یہ گیس کا اختیار, یہ ٹرانسپورٹ کا اختیار, یہ سارے اختیارات میری گلی کے کونسلر کے پاس آ جائے, میری گلی کے یوسی ناظم کے پاس آ جائے, میری گلی کے منتخب نمائندوں وزیر اعلیٰ سے نکل کر اس کے پاس آ جائیں. کیا فرق پڑے گا؟ کیا فرق پڑے گا؟ سنو کیا فرق پڑے گا؟ اے نیو کراچی کے لوگوں, سمجھنا ہے اس کو, کیا فرق پڑے گا. دیکھو, آج تک تم کسی وزیر اعلیٰ کا گریبان نہیں پکڑ سکے, وہ تمہیں ملتا ہی نہیں ہے. آج تک تم کسی وزیر کا گریبان نہیں پکڑ سکے, لیکن یہ جو کونسلر ہے, یہ جو یوسی ناظم ہے, یہ تمہاری میری گلی میں کہیں رہتا ہے. جہاں پر میرے بچے پڑھنے جائیں گے اسکول میں, وہاں اس کے بھی بچے جائیں گے پڑھنے اسکول میں. اگر میرے گھر پر پانی نہیں آ رہا ہوگا, اس کے گھر پہ بھی پانی نہیں آ رہا ہوگا. اگر خدا نہ خواہ, اور اس کو وزیر تم نہیں منتخب کر سکتے, وزیر اعلیٰ تم نہیں منتخب کر سکتے, لیکن اپنی گلی کا کونسلر تم منتخب کرتے ہو. اس کا اختیار ہمارے پاس ہے. کتنی بھی حکومتیں بدکار آ جائیں, گلی کے کونسلر کو منتخب کرنے کا یہ اختیار ہم سے نہیں چھین سکتے. اگر اس کے پاس پانی کے پیسے آ جائیں, اس کے پاس دواؤں کے پیسے آ جائیں, اس کے پاس اسکول کے پیسے آ جائیں, اس کے پاس روڈ کے پیسے آ جائیں, تو مجھے وزیر اعلیٰ سے فریاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس کا گریبان اگر وہ بدکار نکل گیا, اگر وہ گلی کا کونسلر یوسی چیئرمین بدکار نکل گیا, کرپٹ نکل گیا, تو میں نیب کو آواز نہیں لگاؤں گا, میں اینٹی کرپشن کو آواز نہیں لگاؤں گا. میرے محلے میں کہیں رہ رہا ہوگا, 10 لوگوں کو جمع کروں گا اور جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا. جب وہ باہر نکلے گا تو میرا ہاتھ اس کے گریبان پر ہوگا. ہم اس کو گریبان سے پکڑ کر باہر نکال سکتے ہیں. آج تک کسی وزیر اعلیٰ وزیر کو گریبان سے پکڑ کر باہر نہیں نکال سکے. دنیا ایسے چل رہی ہے, دنیا ایسے چل رہی ہے. مجھے بارڈر پہ کتنی فوج لگنی ہے یہ اختیار وفاق رکھے, کرنسی کتنی ویلیو ہونی ہے یہ اختیار وفاق رکھے, امریکہ سے تعلقات کیسے ہونے یہ اختیار وفاق رکھے خارجہ پالیسی. لیکن پینے کا پانی کا اختیار میری گلی میں دے, دواؤں کا اختیار میری گلی میں دے, میرے کالے پیلے لال اسکول کا اختیار میری گلی میں دے. عجیب تماشا ہے, دنیا چاند پر جا رہی ہے, ہماری گٹر لائنیں, ان لائنوں کے ڈھکن ہی پورے نہیں ہوئے ابھی تک. یہ کوئی گاؤں گور دیہات نہیں ہے, پاکستان کو پالنے والا شہر ہے. آج اگر ہم یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر کے نہیں مریں گے تو میری آئندہ آنے والی نسلوں کو اس سے زیادہ برے حالات ملیں گے. اے میری ماں بہنوں, اے میرے بزرگوں نوجوانوں, تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے رات گئے گھروں سے نکال کر کہ دیکھو یہ کوئی تقریر سنا کر جانے والا پروگرام نہیں ہے, یہ کوئی تالی بجوا کر نعرے لگوا کر جانے والا پروگرام نہیں ہے.